واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ایک اہم موضوع پر اس درس کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اس کا موضوع اس لحاظ سے اہم ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ شخصیت تاریخ اسلام کی انتہائی مظلوم شخصیت ہے. یعنی جناب ابو طالب کی خدمات کو انسان دیکھے اور ان کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کو انسان دیکھے تو انسان خون کے آنسو رونے کا دل چاہے انسان کا، کہ جس شخص نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ دین اسلام کے پیغمبر کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی حمایت کے لیے گزار دیا، جس نے اپنے بچوں سے زیادہ رسول اسلام سے محبت کی، اپنے بچوں کو عملی طور پر قربانی کا درس دیا کہ تمہیں نبی اسلام کے اوپر قربان ہو جانا ہے، عملی طور پہ درس دیا. انشاءاللہ ذکر کریں گے ہم اپنی گفتگو کے دوران اس کا. جس کے ایثار و قربانی کا یہ عالم ہو اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جائے، بلکہ واضح طور پہ یہ جملے کہے جائیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے. اس حد تک جملے بول دینا، جبکہ اس شخص کی عظمت کا کیا عالم ہو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اگرچہ اس کے اندر میں واضح طور پہ بیان کر دوں کہ شیعہ نقطہ نظر سے تو بالکل واضح ہے کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء و ائمہ ہیں ان کے آباء و اجداد میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ نہ کوئی صلب ایسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی رحم ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں طہارت نہ ہو اور وہاں پر ہمارے ائمہ کا نور ہو، ناممکن ہے. لہٰذا ہم تو واضح طور پہ عقیدے کے اعتبار سے اس بات کے قائل ہیں. اہل سنت کے اندر اگرچہ زیادہ تر یہی مانا گیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن ان میں سے بھی بعض لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نہیں، جناب ابو طالب ایمان لے آئے تھے، مانا ہے انہوں نے، بعض نے. زیادہ تر کا یہ عقیدہ ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں. لیکن جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا تعلق ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ جناب ابو طالب کامل الایمان شخصیت تھے. اور صرف جناب ابو طالب ہی نہیں، جناب عبد المطلب بھی کامل الایمان شخصیت تھے جو حضرت ابو طالب کے والد ہیں. میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد.
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ در حقیقت جناب ابو طالب کے بارے میں یہ جو شبہات پھیلے ہیں وہ آج سے نہیں پھیلے، اسی زمانے میں تھے، اور لوگ آ کر اپنے شبہات کا ائمہ سے اظہار بھی کیا کرتے ہوں گے۔ تو چھٹے امام نے اس کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ تم ابو طالب کو سمجھنا چاہتے ہو تو اصحاب کہف کو سمجھو، کہ اصحاب کہف وہ تھے کہ جو عرصے تک توحید کو اپنے دل میں چھپائے رکھا انہوں نے، اور ظاہر میں یہی ظاہر کیا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل میں توحید کو انہوں نے چھپائے رکھا۔ تو اصحاب کہف وہ افراد ہیں کہ اگر سمجھنا چاہتے ہو ابو طالب کو، تو ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی طرح سے ہے، جنہوں نے اپنے دل میں توحید کو چھپایا اور ظاہر یہی کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر جناب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبل اجر، دو گنا اجر عطا کرے گا، دو برابر اجر عطا کرے گا ان کے لیے کہا، یعنی جو معاملہ اصحاب کہف کے ساتھ ہے وہی معاملہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک شخص نے آ کر ایک اور روایت کے مطابق، یہ دونوں روایتیں میں بحار الانوار سے عرض کر رہا ہوں۔ بحار الانوار کافی جلدوں پر مبنی کتاب ہے، تقریباً 110-11 جلدیں اس کی عام طور پہ مارکیٹ میں ہوتی ہیں۔ اس میں سے جو 35ویں جلد ہے اس کے اندر یہ تذکرے زیادہ ہیں۔ تو بحار ہی کی جلد 35 میں ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص، یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یا علی، آپ کا اتنا مرتبہ، اتنا مقام، جبکہ آپ کے والد جو ہیں اس کے بقول جہنم میں ہوں گے، آپ کا اتنا بڑا مقام۔ تو امیر المومنین نے، چھٹے امام فرماتے ہیں، امیر المومنین نے جواب دیا کہ خاموش رہو، خاموش، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اتنا بلند مقام ہوگا میرے والد کا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں، ایک خدا کی قسم کھانا ہوتا ہے ڈائریکٹلی، خدا کی قسم، اس کی اپنی الگ اہمیت ہے، لیکن جب امیر المومنین جیسی ذات یہ جملہ ادا کرے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس نے محمد کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب معاملہ اس میں نبی کی ذات بھی شامل ہو گئی، اس میں نبوت بھی شامل ہو گئی، اور اس میں ذات پروردگار بھی شامل ہو گئی۔ اب یہ قسم صرف ایک خدا کی قسم کی حد تک نہیں محدود ہے، بلکہ اس کے اندر ذات خدا تو ہے ہی، ساتھ میں نبوت اسلام بھی شامل ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں نبی پاک کی ذات بھی شامل ہو جاتی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم ابو طالب کا مقام جاننا چاہتے ہو؟ ان کا مقام یہ ہے کہ اگر میرے والد زمین کے تمام گناہوں کی شفاعت کریں تو بھی خدا قبول کر لے گا۔ اگر تمام گناہ گاروں کی شفاعت کریں تو اس ایک آدمی کی شفاعت سے زمین کے تمام گناہ گار جو ہیں وہ، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جہنم سے نکل کے جنت کے راہی ہو جائیں گے۔ اس قدر اس شخصیت کا مقام بلند ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کی ذات اس قدر بلند ہو اور اسے اس طرح سے پیش کیا جائے، تو اس سے زیادہ مظلوم کون ہوگا تاریخ اسلام میں، کہ جس کے ایک ایک جملے سے جو ہے وہ گناہ گاروں کی معافی ہو جاتی ہو۔ اچھا، ظاہر ہے ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں کہ جناب ابو طالب کے اسلام کی کیا دلائل ہیں، وہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ مجلسوں میں سنتے بھی رہتے ہیں۔ ہمارا موضوع چونکہ کچھ اور ہے، لہٰذا ہم نے صرف اشارہ کیا اس کی طرف، اگرچہ کچھ اور اشارے بھی ہوں گے، لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف چلنا چاہیں گے۔ صرف معلومات کی حد تک چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ رسول پاک کی جب ولادت ہوئی ہے اس وقت حضرت ابو طالب کی جو عمر مبارک بیان کی جاتی ہے وہ ہے 35 سال، یعنی رسول کی ولادت سے 35 سال پہلے آپ کی
ولادت ہوئی۔ رسول پاک 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان، نبوت کے کام کا آغاز کیا آپ نے، تو 35 اور 40 ہو گئے 75 سال، اور اعلان نبوت کے اس عمل کے بعد، آغاز نبوت کے اس عمل کے بعد 10 سال کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اس طرح سے کل بنے 85 سال۔ تو آپ کی عمر مبارک جو تاریخ میں آئی ہے وہ ہے 85 سال۔ البتہ بعض نے 84 بھی کہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر کبھی ایک سال کا آخری حصہ ہو اور آخری سال کا پہلا حصہ ہو تو ویسے دیکھا جائے، مطلب ایک آدمی دسمبر میں پیدا ہوا، ادھر سے جو ہے وہ کسی اور سال کے جنوری میں اس کا انتقال ہو جائے، تو سالوں کے حساب سے تو ہم دیکھیں گے تو 2 الگ الگ سال نظر آئیں گے، لیکن عمر کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ ایک سال اس میں کم ہو جائے گا۔ تو بعض نے 84 بھی لکھا ہے، لیکن اکثر کتابوں نے اور نیٹ پہ جو میں نے دیکھا 85 سال بیان کیا گیا۔ تو آپ کی عمر مبارک 85 سال تھی، اور آپ کی جو اولاد ہے اس کے بارے میں 4 بیٹے، اور بعض کتابوں میں 2 بیٹیاں اور بعض میں 3 بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ 4 بیٹے جو ہیں ان میں سے پہلے بیٹے کا نام ہے طالب، جن کی بنیاد پر آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے، دوسرے عقیل، تیسرے جعفر، اور سب سے چھوٹے امیر المومنین۔ 4 بیٹے، 2 بیٹیاں بیان کی جاتی ہیں، اور بعض کتابوں میں 3 بھی لکھا گیا۔ ان میں سے جو مشہور بیٹی ہیں وہ ام ہانی، آپ نے نام اس کا ان کا سنا ہوگا، اس ذات شریف کا۔ تو یہ 2 یا 3 بیٹیاں کہی گئی ہیں اور 4 بیٹے۔ آپ کا نام عمران بیان کیا گیا ہے، اور نام بھی ہیں لیکن عمران نام بھی تاریخ میں آیا ہے۔ اور آپ کی جو زوجہ ہیں، البتہ ایک سے زیادہ زوجہ ہو سکتی ہیں، نام مجھے نظر نہیں آیا اس کے اندر، لیکن فاطمہ بنت اسد مشہور ہیں، اور یہ جتنی بھی فرزند ہیں جناب ابو طالب کے وہ سب کے سب جناب فاطمہ بنت اسد سے ہی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی زوجہ ہیں بھی تو ان کا نام مجھے تاریخ میں نہیں ملا، لیکن یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی جتنی بھی فرزند ہے، جتنی بھی اولاد ہے، وہ جناب فاطمہ بنت اسد سے ہی ہیں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کے جو فرزند ہیں ان کی تعداد یا 6 بتائی گئی ہے یا 7 بتائی گئی ہے۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم ائمہ کے لیے اس بات کے قائل ہیں کہ اشہد ان کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی آپ کے آبا و اجداد میں سے نہ کوئی خاتون ایسی گزری ہیں کہ جن کے اندر ذرا سی بھی طہارت میں کمی ہو، حتیٰ کہ کفر و اسلام کی طہارت کے اعتبار سے بھی ان کو کفر کی طہارت میں نہیں ہونا، کفر کی نجاست میں نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی طہارت میں ہونا چاہیے۔ اور باپ ہیں تو صلب کے اعتبار سے بھی آپ کا نور ایسی ہی جگہ پر ہوگا کہ جہاں پر کفر کا شائبہ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد یہ دونوں ہمارے اعتبار سے واضح طور پر موحد ہیں، اور جناب ابو طالب کے والد جناب عبد المطلب، ان کا انتقال تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول پاک کی ابھی عمر مبارک بعض روایت میں 8 سال کی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو 8 سال کی عمر میں، یعنی جب رسول پاک 8 سال کے تھے اس وقت جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور اس سے پہلے جناب عبد المطلب جناب ابراہیم کے دین پر تھے، جناب ابراہیم کے دین پر موحد تھے، یعنی توحید کے ماننے والے تھے، کبھی بت پرستی کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، جناب عبد المطلب کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جو ان کے القاب ہیں، ان میں سے ایک لقب سید البطحہ، یعنی مکہ اور مکہ کے ارد گرد کے علاقے کو بطحہ کہتے ہیں، آپ سید البطحہ تھے، یعنی ارد گرد کے اور مکہ کے علاقے میں آپ کی حیثیت ایک بڑے سردار کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک نام ہے ساقی الحجیج، یعنی حاجیوں کو سیراب کرنے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے۔ آپ کا ایک اور لقب جو تھا وہ حافظ الزمزم، زمزم کو بھی آپ ہی نے، چونکہ وہ
جو آب زمزم جو مشہور ہے، تو چاہے زمزم جو تھا کنواں وہ کچھ عرصے بند ہو گیا تھا، آپ نے جو ہے اس کو دوبارہ تلاش کر کے دوبارہ کھودا ہے اور پھر وہاں سے پانی جاری ہوا ہے. تو آپ کو حافر الزمزم یعنی زمزم کو دوبارہ کھودنے والے آپ کو کہا جاتا ہے. تو آپ کو جو ساقی الحجیج کا جو لقب ہے، آپ حاجیوں کو جو سیراب کیا کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، یہ کام بعد میں جو ہے وہ جناب ابو طالب کے ذمے میں آیا، اور جناب ابو طالب اب اس عہدے پر آئے کہ اپنے والد کے بعد انہوں نے سیرابی کا کام شروع کیا. البتہ بعض روایات میں ہے کہ مہمان نوازی، کھانا کھلانا بھی ان کا کام تھا اور پانی پلانا بھی ان کا کام تھا. لیکن روایت میں ہے کہ آپ تنگ دست آدمی تھے، بہت زیادہ مالدار انسان نہیں تھے جناب ابو طالب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پرورش اور حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ جناب ابو طالب سے لی ہے، اور جو رسول پاک کو غربت سے نکال کر غنی کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے، وہ جو کام انجام دیا ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے انجام دیا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے گا محمد علیہ. تو حضرت ابو طالب تنگ دست تھے، بعد میں ان کا کچھ قرض وغیرہ چڑھ گیا، ان کے اوپر قرض چڑھ گیا ان کے بھائی جناب عباس کا. تو عباس نے ان سے ایک معاہدہ کیا کہ ایسا کرو کہ یہ ذمہ داری تم مجھے دے دو اور میں تمہارا قرض مثلاً معاف کرتا ہوں. اور پھر جو ہے وہ، کیونکہ یہ ایک منصب تھا، یہ خالی ایک بات نہیں تھی کہ مثلاً پانی پلا دینا، یہ ایک بہت بڑا منصب سمجھا جاتا تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب میرے پاس ہے. تو وہ انہوں نے پھر اپنے اوپر لے لیا، اپنے پاس لے لیا اور آپ کے قرضے کو مثلاً معاف کر دیا. تو جناب ابو طالب کے پاس، یعنی اگر دیکھا جائے تو ان کا مرتبہ وہ مرتبہ تھا کہ باپ نے یہ ذمہ داری ان کو سونپی، اور اسی طرح سے جو دوسری اہم ذمہ داری دادا رسول پاک کے دادا نے اپنے بیٹے ابو طالب کو سونپی، وہ اہم ترین ذمہ داری رسالت مآب کی پرورش کی ذمہ داری تھی. رسالت مآب کی پرورش کی ذمہ داری تھی. رسالت مآب آپ کے پاس کس عمر میں آئے ہیں؟ 8 سال کی عمر میں. یعنی 8 سال کی عمر کے بعد سے جناب ابو طالب نے رسالت مآب کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس کے بعد 42 سال تک دن رات اور ہر موقع پر آپ نے اس بچے کو اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے وہ عزیز رکھا. ابھی اس کی انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ جو آپ کی خدمات، جو ہمارا موضوع ہے کہ اسلام کے لیے جناب ابو طالب کی خدمات کا تذکرہ کیا جائے، مجھ کی طرف انشاءاللہ آ رہے ہیں، آپ کے سامنے کچھ آرائز پیش کریں گے. تو یہ 42 سال آپ نے جو ہے وہ رسول پاک کی پرورش کی ہے. ابتدائی سالوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ ان کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن جو اصل مشکلات کا دور شروع ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب رسالت مآب نے کار نبوت کو باقاعدہ طور پر شروع کیا. تو اس وقت جو ہے وہ اس رسول پاک کے حوالے سے جو جناب ابو طالب کی قربانیاں ہیں، خدمات ہیں، وہ اس وقت زیادہ واضح طور پہ سامنے آتی ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رسالت مآب کے حوالے سے جناب ابو طالب نے ابتدا ہی سے آپ کی روش عجیب و غریب تھی، آپ کا انداز عجیب و غریب تھا. وہ میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیجئے گا محمد علیہ. خوب عزیزان گرامی، جب آپ کی وفات ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ کر دوں، آپ کی وفات ہوئی ہے بعثت کے 10 سال بعد. رسول پاک کی جو مکے میں زندگی گزری ہے وہ 53 سال ہے. آخری 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے ہیں. شروع کے 53 سال آپ مکے میں رہے. اس 53 سال میں سے 40 سال کی عمر تو نبوت کے معاملے سے پہلے کی ہے، اور 13 سال جو ہے وہ نبوت کے کام کو جو شروع کیا اس کے بعد کی ہے. اس 13 میں سے جو 10 سال ہیں وہ 10 سال جناب ابو طالب موجود تھے. باقی جو 3 سال تھے وہ جناب ابو طالب کے بغیر رسالت مآب نے گزارے. اور ان ایام کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب
قریش میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکے، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے، یہاں تک کہ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کی یہ ہمت ہوئی کہ وہ رسالت مآب کو انہوں نے تنگ کیا، اذیت کی، پریشان کیا، یہاں تک کہ رسالت مآب کے لیے حکم خداوندی آیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ یعنی جب تک جناب ابو طالب زندہ تھے کسی کی ہمت و جرأت نہیں تھی۔ ہم اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ نکات عرض کریں گے، اندازہ ہوگا کہ جناب ابو طالب کی کتنی ہیبت تھی دشمنوں کے اوپر کہ کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بچپن کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب بچپن ہی سے اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ یہ بچہ عام شخصیت نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی عظمت ہے، کوئی رسالت، کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس کا خدا سے کوئی قریبی رابطہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں۔ مکہ میں قحط پڑا، خشک سالی، بارش نہیں ہو رہی، بڑے حالات خراب۔ لوگ پہنچے جناب ابو طالب کے پاس، جناب ابو طالب کے پاس جا کر کہا کہ بھائی بہت حالات خراب ہیں، آپ کچھ آئیے، کچھ دعا ہوا کریں چل کے کچھ، اور یہ کچھ مشکل حل ہو۔ اچھا ٹھیک، میں آتا ہوں۔ آپ باہر آئے، باہر آئے تو اکیلے نہیں آئے، ایک لڑکے کو ساتھ لے کر آئے، اور وہ ایک لڑکا نہیں تھا بلکہ چند لڑکے تھے۔ ایک لڑکے کو آپ ساتھ رہے، باقی لڑکے بھی ساتھ تھے، لیکن ایک لڑکے کو آپ نے ساتھ لیا۔ اپنے گھر سے نکلے، خانہ کعبہ پہنچے، خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے کے بعد بچے کو لے کر اس کی پشت کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگایا، یہ سب روایت کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار، اے رب، اس بچے کے صدقے میں تو بارش کو نازل کر دے۔ یہ دعا کی، اور اس دعا کے کرنے کے بعد وہ آسمان جو تاریخ کی روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ صاف تھا، اچانک اس پر سے بادل جمع ہونا شروع ہوئے، اور بادل جمع ہونے کے بعد جناب ابو طالب یہ جملہ بولتے رہے یہاں تک کہ وہ بادل برسنا شروع ہوئے، اور اتنے برسے کہ جل تھل ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس بچے کو اٹھا کے جناب ابو طالب نے دعا مانگی تھی وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خوب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دعا کرنی تھی تو اپنے کسی بیٹے کو اٹھا کے ہاتھ میں کر لیتے۔ اصلاً کسی بچے کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے، لیکن نہیں، خود جناب ابو طالب پہچانتے تھے عظمت کو، اور چاہتے تھے کہ دنیا والے بھی اس بچے کی عظمت کو پہچان لیں۔ یعنی یوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جناب ابو طالب نے اسلام پر جو احسانات کی بارش کی ہے، اس میں سے اس کا پہلا قطرہ اگر ہمیں ڈھونڈنا ہو تو ہمیں اسی دن نظر آ جائے گا کہ جب ابھی رسالت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت جناب ابو طالب اس عظیم فرزند کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے واسطہ دے کر ہم پروردگار عالم سے دعا کریں گے تو پروردگار عالم اس دعا کو واپس لوٹائے گا نہیں۔ اس وقت انہوں نے اس کا اظہار کر دیا تھا۔ اچھا، یہی بات والد کے بارے میں بھی روایت ہوئی ہے، یعنی جناب ابو طالب کے والد جناب عبد المطلب کے لیے بھی روایت ہوئی ہے کہ جناب عبد المطلب کے زمانے میں بھی قحط پڑا تھا، تب بھی لوگ ان کے پاس گئے تھے کہ آپ دعا کریں، تو جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ جاؤ محمد کو لے کر آؤ۔ وہ چھوٹے سے تھے اس وقت، ان کو لایا گیا، ظاہر ہے کہ بہت بچپنا تھا بالکل ہی، شیرخوار، الفاظ شیرخوار لکھے ہوئے روایت کے اندر، شیرخوار تھے، لے کر آئے، جناب ابو طالب لے کر آئے، جناب عبد المطلب لے کر گئے اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر دعا کی۔ اچھا، دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اسی طرح سے بارش ہوئی، جیسا کہ میں نے آپ کو جناب ابو طالب کے دو واقعات اس طرح سے جناب ابو طالب کی زندگی میں ملتا ہے، جناب عبد المطلب کی زندگی میں ملتا ہے۔ پس عزیزان گرامی، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ حضرات واقف تھے،
رسول پاک کی عظمت سے، عظمت رسالت سے، عظمت نبوت سے، اور چاہتے تھے کہ دنیا والے بھی اس کو پہچانے، لہٰذا انہوں نے وہاں پر اس کا اشارہ کیا اور پہچانوایا آپ کی ذات کو۔ یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے آپ کی جو محبت تھی، آپ کی جو محبت تھی اس بچے کے ساتھ، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کہیں جاتے تھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جب شہر سے باہر جانے لگے، جب گھر پہ چھوڑ کے جانا ضروری تھا اور بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، جب شام جا رہے تھے، اس وقت بھی جب رسالت مآب کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور جناب رسالت مآب کا عالم یہ تھا کہ وہ گئے اور جا کر چچا سے کہا کہ آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ نہ چچا کے لیے گوارا تھا کہ وہ بھتیجے کو چھوڑ کے جائے، اور نہ بھتیجے کے لیے گوارا تھا کہ وہ چچا کی جدائی کو برداشت کرے، کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے رسول مآب کی، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، جناب ابو طالب نے کہا اب یہ میرے ساتھ جائے گا، اب میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اور پھر وہ ساتھ لے کر گئے، اور وہ آپ کو واقعہ مشہور معروف یاد ہے کہ بحیرہ راہب کا جو واقعہ ہے، کہ وہ کس طرح سے وہ پہنچے، اور وہ ایک عیسائی تھا، راہب تھا، کس طرح سے اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سایہ جو ہے وہ مسلسل اس قافلے کے اوپر ہے، اور پھر انہوں نے بلایا کون ہے کیا ہے، پتہ چلا کہ یہ سایہ قافلے پر اس بچے کی وجہ سے ہے۔ اور پھر وہ واقعہ مشہور ہے کہ اس بحیرہ راہب نے بتایا کہ بھی کس کے ساتھ ہے، کہا کہ یہ ان کے چچا ان کے ساتھ ہے۔ تو جب حضرت ابو طالب سے ملاقات کی، وہ کہا کہ بھئی اس بچے کا خیال رکھنا، یہ بڑی اہم شخصیت ہے، اور میرے اعتبار سے جو میں نے نشانیاں پڑھی ہیں، یہ مستقبل کا پیغمبر ہے۔ اسی وقت آپ نے بتا دیا تھا۔ خیر، تو یہ ان کے لڑکپن کا واقعہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ رسالت مآب کے حوالے سے جو ایک اہم ذمہ داری اور ایک اہم خدمت جو انجام دی، وہ پرورش کرنا ہے، آپ سے محبت کرنا ہے، اور اسلام کے اعتبار سے جو ایک بڑی خدمت آپ کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی وقت ان کی عظمت کو پہچانا اور لوگوں کے سامنے اس کی عظمت کا اظہار کیا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اس حوالے سے کچھ پوائنٹس اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں کہ اب آغاز نبوت کی ہم بات کرتے ہیں۔ آغاز نبوت ہو گئی، اور آپ کے پاس رسول پاک گئے اپنے چچا جناب عباس کے پاس۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول پاک کے ایک چچا کا نام عباس بن عبد المطلب، عباس کے پاس گئے۔ جناب عباس کے پاس گئے اور جناب عباس سے کہا کہ بھئی میں خدا کی طرف سے نبی ہوں، مجھے حکم رسالت ملا ہے، اور اب میں لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتا ہوں، دین اسلام کی طرف، آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب عباس نے کہا کہ بات سنو، البتہ یہ میرے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، مفہوم ان کا ہے، الفاظ میرے۔ کہا بھئی بات سنو، ویسے ہی تمہارے اتنے دشمن ہیں، تمہارے خاندان کے اتنے دشمن ہیں، بنو ہاشم سے بنو ہاشم ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کی بڑی اہمیت، بڑی عزت تھی، تو دوسرے لوگ حسد کرتے تھے۔ کہا بھئی تمہارے ویسے ہی اتنے تمہارے حاسد ہیں، اتنے دشمن ہیں، اب تم یہ بھی اعلان کر دو گے تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ بہرحال پھر بھی میں تم سے کچھ نہیں کہتا ہوں، تم ایسا کرو کہ جاؤ ابو طالب کے پاس جاؤ۔ آپ دیکھیں پھر کہاں پہ بھیجا جا رہا ہے، جناب ابو طالب کی۔ صحیح مشورہ اگر چاہیے تو تمہیں وہاں سے ملے گا، جاؤ ابو طالب کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو وہ کیا مشورہ دیتے۔ اب یہ دونوں اٹھ کے گئے، تاریخ کی روایت ہے، دونوں اٹھ کے گئے جناب ابو طالب کے پاس۔ جناب ابو طالب نے دیکھا کہ بھئی چچا بھتیجے دونوں آئے ہیں، تو کہا کوئی خاص بات ہے، خیریت تو ہے؟ رسول پاک نے اپنا مدعا بیان کیا، جس مقصد سے وہ آئے تھے، جو بات جناب عباس سے کہی تھی۔ اب جناب عباس کا تو وہ جواب تھا، جناب ابو طالب کا کیا جواب ہے؟ جناب ابو طالب کہتے ہیں اے بھتیجے اٹھو اور اپنے کام کا آغاز کرو، اٹھو اور اپنے کام کا آغاز کرو۔ یاد رکھنا کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی تو ہم زبان سے تکلیف پہنچائے تو ہم بھی اسے زبان سے تکلیف پہنچائیں گے، اور اگر اس نے کوئی جسمانی حملہ کیا تو پھر ہم اس پہ بھی تلوار سے حملہ کریں گے۔ یعنی آپ ہر لحاظ سے بے فکر ہو جائیں، اگر کسی نے زبان سے آپ کو روکا تب بھی آپ ہماری حمایت میں ہیں، اگر کسی نے حملہ کر کے آپ کو روکنے کی کوشش کی تب بھی آپ ہماری
حمایت میں اٹھو، اپنا کام شروع کرو. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے دنیا کافر کہہ رہی ہے. عزیزان گرامی، حیرت انگیز ہے وہ اشعار جو میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے میں نہیں پڑھ سکتا، وہ اشعار جو جناب ابو طالب نے رسالت مآب کی شان میں کہے ہیں، واضح طور پر واضح جملے موجود ہیں، اور سب کتابوں کی تاریخ کی سب کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. واضح جملے ہیں کہ یہ محمد وہ ہے جس طرح سے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ تھے اور جناب موسیٰ تھے. اتنے واضح الفاظ میں کہ جس طرح سے اللہ کے نبی عیسیٰ گزرے ہیں اے عیسائیوں، اور جس طرح سے اللہ کے نبی موسیٰ گزرے ہیں اے موسیٰ کے ماننے والے یہودیوں، یہ محمد بھی اسی طرح سے اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے. اس سے بڑھ کے کوئی جملہ صاف واضح ملے گا آپ کو؟ خوب، آپ نے کہا کہ اٹھو، اپنے کام کا آغاز کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد جناب عبد المطلب کے بارے میں کہتے ہیں وہ کتاب پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری نسل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث کرے گا، تم میرے فرزندوں میں سے جو بھی اس نبی کو پائے وہ اس پر ایمان لے آئے. یعنی جناب عبد المطلب اس وقت بھی آگاہ تھے کہ میری اولاد میں سے کسی نہ کسی کو رتبہ نبوت ملنے والا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہی نسل ابراہیمی ہے اور اسی مذہب پر قائم ہے اور وہی باتیں ان کے نزدیک بالکل واضح ہیں، یعنی جناب عبد المطلب کو پہلے سے اس بات کا پتہ تھا اور اپنے بچوں کو نصیحت بھی کی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی اس کو پالے تو تم اس کی حمایت کرنا، اس پر ایمان لے آنا. اب دیکھیے جناب لوگوں پر جناب عبد المطلب کی ہیبت کیسی تھی، جناب عبد المطلب کا روب کیسا تھا جناب ابو طالب کا. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. عبداللہ ابن زبیری نام کا ایک شخص ہے، کافر ہے. عبداللہ ابن زبیری اس کا نام ہے. رسول پاک نماز پڑھ رہے تھے، یہ آیا اور اس نے آ کر زمین سے، روایت کے الفاظ ہے، تاریخ کی روایت، گوبر اور خون اٹھایا اور رسول نماز پڑھ رہے تھے ان کے بدن پہ جا کے لگا دیا. اور رسول پاک نماز پڑھ رہے تھے، نماز چھوڑ کے گئے جناب ابو طالب کے پاس اور کہا کہ دیکھیے میرے ساتھ کیا حال کیا ہے. اچھا چلو میرے ساتھ. تلوار نکالی، سیدھے مسجد الحرام پہنچے. اب کس انداز سے آ رہے تھے، کس کیفیت میں آ رہے تھے کہ جناب ابو طالب کے اس انداز کو دیکھ کر وہاں جو قریش کے لوگ کھڑے ہوئے تھے سب کے سب گھبرا کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، خبردار یہیں پہ بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں جائے گا یہاں سے. بٹھا دیا سب کو، اور بٹھانے کے بعد جناب رسول رسالت مآب سے پوچھا کس نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی ہے، کس نے کیا ایسا؟ ابن زبیری نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اچھا. آپ نے گوبر اٹھایا اور اسی وقت ابن زبیری کے منہ پر مل دیا کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا ہے. کسی کی جرت نہیں ہوئی کچھ بولنے کی. وہ جو حضرت ابو طالب کو اس طرح سے آتے دیکھ کے گھبرا کے کھڑے ہو گئے تھے، جناب ابو طالب نے بیٹھ جاؤ، کوئی کھڑا نہیں ہوگا، تو سب بیٹھ گئے چپ چاپ. اور جب آپ نے اس کے چہرے پر گوبر ملا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کچھ ایک لفظ بھی منہ سے ادا کر سکتا. یہ ہیبت تھی جناب ابو طالب کی، اور اس ہیبت کے ساتھ آپ نے اپنے بھتیجے کا، رسول اسلام کا دفاع کیا ہے. اور اسی دفاع کی وجہ سے، اسی وجہ سے جناب رسالت مآب یہ کہتے تھے کہ جب تک میرے چچا ابو طالب زندہ تھے کسی قریشی کی جرت نہیں تھی کہ میرے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا، کوئی حرکت کر سکتا. یہ تھا جناب ابو طالب کی حمایت کا اثر. مزید واقعات بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنی بات کو مکمل کر سکوں، آگے چلوں. اسی طرح سے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر
دعوت ذوالعشیرہ مشہور و معروف، اندازہ ہے آپ کو، یہ جملہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ بولا پڑھا سنا جاتا ہے۔ جب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر، تو جناب ابو طالب، اب ایک طرف ابو لہب وہ بھی رسالت مآب کا چچا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو الفاظ تھے، اس کی جو مخالفتیں تھیں اس کو ہٹا دیجئے، ایک طرف وہیں پہ جناب ابو طالب ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھتیجے رسالت مآب کے پیغام کے بعد اعلان کر رہے ہیں، تمہاری مدد کرنا ہمیں بے حد عزیز ہے، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے، تو ہم تمہاری باتوں کی مکمل تصدیق کرتے ہیں، اٹھو اور خدا کی طرف سے جو کام تمہیں سونپا گیا اسے انجام دو۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جناب ابو طالب کے الفاظ ہیں، اٹھو اور خدا کی طرف سے جو کام تمہیں سونپا گیا اسے انجام دو، جو کام تمہیں سونپا گیا ہے خدا کی طرف سے اسے انجام دو۔ اچھا، ایک اور اہم معاملہ قربانی، وہ جو قربانی کا درس آپ نے دیا ہے پریکٹیکل، وہ کیا ہے؟ جب شیب ابی طالب میں چلے گئے ہیں، یعنی جب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا اور ایک کاغذ پہ لکھ لیا تمام قبیلوں نے کہ بھئی اب جو ہے نا یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، لہٰذا بنو ہاشم کا جو ہے وہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اور یہ کہہ کے انہوں نے کعبے میں وہ کاغذ لٹکا دیا اور بائیکاٹ کر دیا۔ بنو ہاشم کے لوگ جمع ہوئے، دیکھا کہ اب یہاں پہ رہنا مشکل ہے، لہٰذا شیب ابی طالب میں چلے گئے، مشہور و معروف واقعہ۔ جب شیب ابی طالب میں تھے تو اس وقت بھی یہ خطرہ تھا کہ کہیں کوئی آ کر قتل نہ کر دے، تو اس لیے تاریخ کے الفاظ ہیں کہ رسالت مآب کیا کرتے تھے، جناب ابو طالب کیا کرتے تھے رسالت مآب کے ساتھ؟ آپ رات میں جب سب لوگ سو جاتے تھے تو اس وقت آ کر اپنے بچوں یا اپنے بھائیوں، چونکہ ہمارے یہاں ذرا بچوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن تاریخ میں بھائیوں کا لفظ بھی ہے، کہ اپنے بھائیوں یا اپنے بچوں میں سے کسی کو جناب رسالت مآب کی جگہ سلا دیتے تھے اور ان کو ان کے بستر پہ شفٹ کر دیتے تھے کہ اگر کبھی خطرہ ہو، اگر کبھی حملہ ہو تو اس میں بے شک میرا بھائی یا میرا اپنا بیٹا مارا جائے، لیکن رسول اللہ کی یہ جو نشانی ہے، اللہ کا جو رسول ہے، اس کو کچھ بھی نہ ہو، اس کا بال بیکا نہ ہو۔ تو یہ جو قربانی کا درس جناب ابو طالب نے اپنے بچوں کو اس وقت دیا، اور یہ جو درس اس وقت دیا تھا، یہ درس فرزندان ابو طالب کو ہمیشہ یاد رہا، یہ جو درس دیا تھا یہ ہمیشہ یاد رہا۔ کبھی ہجرت کے شب کے موقع پہ علی نے اس طرح سے بستر پہ سو کر وہی تاریخ دہرائی، کبھی کسی اور ذات نے اسلام کو بچا، اپنا خون دے کر اسلام کو بچا کر وہی تاریخ دہرائی، یعنی وہ جو ایثار و قربانی کا درس تھا، یہ درس اولاد ابی طالب کبھی بھولی نہیں ہے۔ اولاد ابی طالب، اچھا اولاد ابی طالب جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سے صرف ان کے اپنے ڈائریکٹ فرزند مراد ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جو سلسلہ امامت چلا یہ سب بھی شامل ہے، بلکہ میں اس سے اور بھی آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ تاریخ میں ایک کتاب ہے، ابو الفرج اصفہانی نے اس کتاب کو لکھا ہے، اہل سنت ہے، اس کتاب کا نام ہے مقاتل الطالبیین، کتاب کا نام ہے مقاتل الطالبیین، یعنی اس میں ان لوگوں کے جنگوں کا یا ان لوگوں کے ہونے والے مظالم کا تذکرہ ہے جن کا نسب جناب ابو طالب سے ملتا تھا، اور ان پر بعد میں بادشاہوں نے، عباسی اور اموی خلفاء نے جو مظالم کیے ہیں، ان مظالم کا تذکرہ اس کتاب کے اندر ہے مقاتل الطالبیین کے نام سے، یعنی جن کا نسب جناب ابو طالب سے ملتا ہے ان پر کتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جناب ابو طالب کا سکھایا ہوا، پڑھایا ہوا وہ درس جناب ابو طالب کی نسلوں میں چلا ہے، اور سب نے قربانیاں دی ہیں دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ اب آپ کی خدمت میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب رسالت مآب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ رسول پاک اور حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر آپ کے ساتھ تھے، جعفر آپ کے ساتھ تھے، تو
جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے جعفر سے کہا کہ جاؤ تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھو، جاؤ تم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ وہ بھی آ کے نماز پڑھنے لگے۔ رسالت مآب نے ان دونوں کو نماز پڑھائی، جماعت ہوئی، اور اس کے بعد وہ جناب ابو طالب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے جناب جعفر کو بھی جو ہے وہ، یعنی جناب حضرت علی تو ویسے بھی ہمیشہ سے رسول کے ساتھ ہی تھے، جناب جعفر کو بھی آپ نے کہا کہ تم بھی جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی کا، رسول کا ساتھ دو۔ اور اس کے بعد شعر پڑھے آپ نے۔ ان شعر کا، اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے اپنے ان دو بیٹوں پر بڑا بھروسہ ہے، علی اور جعفر، مجھے ان دو بیٹوں پر بڑا بھروسہ ہے، یہ لوگ مطلب کسی بھی کام کو صحیح طرح سے ذمہ داری کو اٹھا کے انجام دیتے ہیں۔ یعنی جو بہترین افراد تھے اپنی اولاد میں سے، ان دونوں بہترین فرزندوں کو جناب ابو طالب نے اسلام کے حوالے کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جناب جعفر ایک جنگ میں شہید ہوئے اور جناب علی نے ایک اور جگہ پر اپنا خون کا نذرانہ دے کر اسلام کو بچایا۔ اور یہ جو پیغام جناب ابو طالب نے دیا تھا، اس کو ان آپ کے فرزندوں نے ہمیشہ یاد رکھا۔ بس میں اب آخری دوبارہ اس کو بات کو عرض کر دوں کہ آپ کی ہیبت کا تعلق کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ قریش کے لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی اب جو ہے نا ہمیں ابو طالب سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یعنی وہ ان کو نہیں روکیں گے اپنے بھتیجے کو، ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ کہہ کے وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت ابو طالب کو یہ بات معلوم تھی۔ اتفاق سے اس دن شام تک، اور بعض روایت میں اگلے دن تک، جناب ابو طالب نے اور رسالت مآب کی ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں۔ ایک طرف سے قریش کا یہ جملہ کہ اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور دوسری طرف سے آپ نے ملاقات نہیں ہوئی، نہیں دیکھا۔ اچھا، جب نہیں دیکھا تو آپ گھبرائے، جناب ابو طالب گھبرائے، لیکن کہا کہ اب اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بنو ہاشم کے کچھ جوانوں کو جمع کیا اور کہا چلو میرے ساتھ، تلوار اپنے ساتھ رکھو، بعض میں خنجر آیا ہے، بعض میں تلوار آیا ہے، اور مسجد الحرام چلتے ہیں۔ وہاں پہ اکثر لوگ بیٹھا، یعنی سردار جو ہے وہیں پر اکثر بیٹھا ہوا کرتے تھے، تو کہا وہاں پہ ایک ایک سردار کے پاس جا کے تم بیٹھ جانا، اور میں جاؤں گا بھتیجے کو ڈھونڈنے کے لیے، میں جاؤں گا حضور کو ڈھونڈنے کے لیے، واپس آؤں، اگر وہ میرے ساتھ ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں کرنا، اور اگر میں اکیلا ہوں تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سرداروں کو واصل جہنم کر دینا۔ گئے اور جا کر دیکھا تو ایک جگہ رسول پاک مل گئے، البتہ اس کے اندر بھی ایک مختصر سا پیارے سے چند جملے ہیں۔ زید ملے آپ کو، زید سے پوچھا کہ تم نے بھتیجے کو کہیں دیکھا ہے؟ کہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جملہ سننے کے بعد آپ کو کچھ سکون مل گیا کہ اس کا مطلب ہے تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے، معاملہ خدا نخواستہ قتل تک نہیں پہنچا ہے۔ کہاں ہے؟ مجھے تمہاری بات پہ اس وقت یقین اور سکون آئے گا جب میں خود مل گیا ہوں گا۔ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ ہے۔ آپ وہاں گئے، ملاقات ہوئی اور آپ ٹھنڈے ہو گئے، سکون مل گیا کہ رسول پاک نے پوچھا بھی کہ خیریت، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا ایسا ایسے ہوا تھا اور میں سمجھا کہ انہوں نے تمہیں مار دیا ہے۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ رسول پاک کو آپ لے کر آئے۔ جب آپ مسجد الحرام پہنچے ہیں اور بنو ہاشم کے جوانوں نے دیکھا کہ بے رسول ساتھ ہیں، لہٰذا پلان کے تحت انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اب جناب ابو طالب کیا کرتے ہیں، یہ اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب جناب ابو طالب نے معاملہ ختم نہیں کیا، سرداروں کو بلایا، سردار وہیں تھے، اور وہاں جو جوانان بنو ہاشم تھے ان سے بولا کہ بتاؤ ہم کیا پلان کر کے آئے تھے، بتاؤ ان کو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم یہ پلان کر کے آئے تھے۔ تو جناب ابو طالب نے اس وقت ان کو احساس دلایا، ان کو بتایا کہ اگر کسی نے رسول کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا بھی ہے تو یاد رکھنا کسی کی بھی جان نہیں بچ پائے گی۔ اس قدر جناب ابو طالب نے بھرپور طریقے سے حمایت کی رسالت مآب کی، دین اسلام کی،
جس کی بنیاد پر دین اسلام اس زمانے میں بھی اور آج بھی رسالت مآب کی کوششوں سے، جناب ابو طالب کی زحمتوں سے، ان کے فرزندوں کی زحمتوں سے آج بھی قائم و دائم ہے۔ بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب آپ کا انتقال ہوا ہے، اچھا انتقال کے بارے میں تاریخ کے اعتبار سے عرض کر دوں کہ میں نے ایک کتاب میرے پاس ابھی یہاں پہ موجود ہے، اس کے اندر بھی دیکھا، نیٹ پہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کی، مجھے ربیع الاول کی تاریخ کہیں نظر نہیں آئی۔ ہم اس عنوان سے جمع ہوئے ہیں، جمع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے اچھے افراد کا تذکرہ آپ کبھی بھی کریں، اچھی بات ہے۔ ہمیں معلومات حاصل ہو گئی کچھ، مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا، آپ کو سننے کا موقع مل گیا، یہ اچھی بات ہے۔ اس سے اور کیا بات ہوگی کہ ہم امیر المومنین کے والد کے بارے میں نئی معلومات اگر کچھ نہیں تھی تو حاصل ہو گئی ہمیں اس بہانے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب میں نے کتاب میں دیکھا یا نیٹ پر جا کر دیکھا، کہیں پر مجھے ربیع الاول میں آپ کی وفات کی تاریخ نظر نہیں آئی۔ ماہ مبارک رمضان ایک روایت کے مطابق، ماہ شوال ایک اور روایت کے مطابق، ماہ ذیقعد ایک اور روایت کے مطابق، اور آخری روایت رجب کی، 4 روایتیں مجھے ملی، لیکن اس میں ربیع الاول کا تذکرہ نہیں تھا۔ اب یہ مشہور ہے کہ کیلنڈروں میں آیا ہوا ہے، لوگ منا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی بنیاد کیا ہے، لیکن بہرحال ایک اچھا موقع تھا، ہمیں کچھ پڑھنے کا موقع ملا، بولنے کا موقع ملا، آپ کو سننے کا موقع ملا، یہ اپنی جگہ پر ایک، اگر آپ کے خیال میں یہ اچھا ہوا ہے تو ایک بلند صلوات تو پڑھ لیجئے ذرا۔ بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعض روایت کے مطابق چند دن بعد جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، یا ایک روایت کے مطابق چند دن پہلے جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، ان چند دنوں کے فرق سے دونوں کا انتقال ہوا۔ اس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے، میری دونوں اہم حمایتی اس دنیا سے چلے گئے۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے، جب آپ کو پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا ہے ابو طالب کا، تو آپ گھر پہ آئے تو دیکھا کہ جناب ابو طالب ایک چادر میں ہیں، ٹھیک ہے نا، جب چادر ان پہ رکھی ہوئی ہے یا کیا ہے، آپ جنازے کے قریب گئے اور فرمایا، یہ بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 35 سے ہے، جنازے کے قریب گئے، فرمایا اے چچا، میں یتیم تھا، آپ نے میری سرپرستی کی، بچپن میں میری پرورش کی۔ آخری جملہ فرمایا امام نے، رسول نے، خدا میرے حوالے سے آپ کو جزائے خیر دے۔ اب جس شخصیت کے لیے رسول پاک جزائے خیر کی دعا کر رہے ہوں، اس شخصیت کے لیے یہ سوچنا بھی کہ یہ دین اسلام میں ان کا کیا مقام تھا یا نہیں تھا، یہ دین اسلام میں تھے بھی یا نہیں تھے، جب کہ وہی ذات رسول کے لیے ہر طرح کی قربانی دے رہی ہو، جب کہ وہی ذات رسول کی رسالت کی گواہی دے رہی ہو اپنے اشعار کے ذریعے سے واضح طور پہ، اور چھٹے امام کے بقول وہ اپنا جس طرح سے اصحاب کہف اپنا دین چھپاتے تھے، اسی طرح سے جناب ابو طالب بھی ظاہری طور پر، تاکہ قریش کے سامنے ایک دم سے مقابلے کی فضا کھڑی نہ ہو جائے، اپنے دین کو چھپا کر رسالت مآب کی حمایت کرتے تھے، جن کے لیے رسول اس قسم کی دعا کریں، جزائے خیر کی دعا کریں کہ مرنے کے بعد آپ کو جزائے خیر عطا ہو، اسی ذات کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے دین کا پتہ نہیں ہے، واقعاً ایسا شخص ظالم اور ایسی ہستی کائنات کی، خاص طور پہ تاریخ اسلام کی مظلوم ترین شخصیت شمار کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد علیہ محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ چند عرائض جناب ابو طالب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع ملا۔ واقعاً یہ اس درس کی توفیق، مجھے تو بہرحال یہ توفیق حاصل ہوئی اس درس کی وجہ سے کہ مجھے جب میں نے کبھی اتنے تفصیل سے اس عظیم شخصیت کے بارے میں مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن اسی درس کی توفیق سے مجھے یہ وجہ سے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ میں نے اس کو پڑھا۔
آپ لوگوں کو بھی یقیناً ان دروس کی وجہ سے جو توفیقات حاصل ہوتی ہیں، آپ جو شریک ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ظاہر ہے کہ ان کو کام ہوں گے، وجوہات ہوں گی، چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے جو اتنا ٹائم دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ وقت دینا جناب ابو طالب کی خاطر یہ امیر المومنین کی نظروں میں یقیناً ہوگا۔ انہوں نے یقیناً اس چیز کو مد نظر رکھا ہوگا کہ میرے والد کی خاطر ان لوگوں نے اپنا کچھ وقت یہاں پر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر تو اتنا بھروسہ کچھ ہے نہیں کہ ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا۔ ہمیں انہی چیزوں سے امید ہے کہ شاید کسی بڑی شخصیت کی کوئی سفارش، کوئی شفاعت ہمیں مل جائے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، تو شاید ہماری بخشش ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ان دروس کا جو فوائد ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور یقیناً ان دروس کے ذریعے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ائمہ کے بارے میں، جو کچھ ہمیں معلومات ہوتی ہیں، وہ یقیناً ہمارے اس دنیا میں بھی کام میں آنے والی ہیں، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ایک بڑا ذخیرہ ثابت ہوں گی۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس شخصیت کے بارے میں امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ اس کی شفاعت سے تمام گناہ گاروں کو خدا معاف کر سکتا ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بھی اس شخصیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہے ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو لوگ پریشان حال ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں، رزق و روزی میں تنگی کا شکار ہیں، مقروض ہیں، اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سب کی پریشانیوں کو جلد از جلد دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جو بے گناہ اسیر جلد از جلد رہائی نصیب فرما، مومنین کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اس پرا شوق دور میں مومنین کو مکمل طور پہ استقامت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں مومن خلاف سازشیں ہونے، پروردگار تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ دین اسلام کے مخالفین، داعش، القاعدہ، طالبان، جس نام سے بھی جہاں جہاں کام کر رہے ہو، تیرے دین کی کاٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو جلد جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایجوکیشنل سوسائٹی بچوں اور بڑوں کے لیے پر مبنی مختلف نئے تربیتی انداز کے اور تفریحی مقامات، جس میں خرافات اور دور حال بچوں کی تربیت، اخلاقی معیارات، آنے والے مسائل اور ان کا حل کو اندرونی اور خارجی اور اس طرح کے مختلف طرز اور خوبصورتی کے، اس کے علاوہ فکری درس فوراً بعد دستیارت امامی تیار میں پابندی کے ہیں تاکہ نئی نسل بلکہ فکری سطح کو آج ہی www.almes.com